انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس طرح سے یہ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک کہانی شیئر کروں. کہانی یہ تھی کہ ایک صاحب تھے، ایک دور دراز گاؤں میں رہتے تھے. زندگی اچھی گزر اوقات ہو رہی تھی ان کی، مگر ان کو لگتا تھا کہ شاید جو باریک باتیں ہیں اور جو اہم باتیں زندگی کی، وہ ابھی تک ان سے آشکار نہیں ہوئے، ان پر ہویدہ نہیں ہوئیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلا. تو انہوں نے دیکھا کہ جو بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں وہ کئی دفعہ جنگل میں جا کے کسی درخت کے نیچے، کسی بورڈ کے نیچے سوچ بچار کرتے ہیں، تو بہت سارے جو باریک معنی ہوتے ہیں زندگی کے وہ ان کے اوپر کھل جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنا جو اچھا کام کاج چل رہا تھا اس کو پیچھے ڈالا، پس پشت ڈالا، اور اپنے گاؤں سے جو قریب میں ایک جنگل پڑتا تھا وہاں چلے گئے. جنگل میں جا کے انہوں نے آلتی پالتی ماری، تھوڑے بہت کپڑے پہنے اور خوب غور و خوض کرنا شروع کر دیا. اور غور کرتے رہے پھر ان کو بھوک لگ گئی، کیونکہ انسان کی جبلت ہے، بھوک لگتی. تو وہ جب بھوک لگتی تو اپنے گاؤں چلے جاتے، گاؤں جا کے کچھ کھانا وانا کھاتے، پھر تھوڑا بہت کھانا لے آتے اور پھر آ کے ادھر اسی طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے گیان کرتے، سوچ بچار کرتے. ایک دن کیا خدا کا کرنا ہوا کہ شام ڈھل رہی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ دور ایک درخت جو تھا اس کے نیچے ایک لومڑی بیٹھی ہے. لومڑی جو تھی وہ اس کے دونوں اگلے بازو یا پاؤں جو تھے یا ٹانگیں جو تھیں وہ کٹی ہوئی تھی، چل نہیں سکتی تھی. تو وہ اس کو غور سے دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر میں وہاں پہ آ گیا ایک شیر. اور شیر جو تھا وہ لومڑی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. انہوں نے کہا لو بھائی آج تو یہ بچتی نہیں. مگر پھر معجزہ یہ ہوا کہ شیر نے آ کے لومڑی کے سامنے گوشت کا ایک ٹکڑا ڈالا، دانتوں سے اس کو چبایا اور چبانے کے بعد لومڑی کو دے دیا. بڑے حیران ہوئے. اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ریپیٹ ہو رہا ہے. تیسرے دن پھر ایسا ہی انہوں نے دیکھا. انہوں نے کہا لو بھائی، میں جو اس وقت سے غور و فکر کر رہا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا کہ خدا جو ہے وہ خوراک پہنچاتا ہے اور وہ کہیں بھی پہنچا سکتا ہے. تو میں جو اپنا یہ یہاں پہ جو گیان کر رہا ہوں، جو سنیاس کر رہا ہوں، یہ چھوڑ کے جو گاؤں جاتا ہوں کھانا کھانے، آئندہ میں نے کوئی نہیں جانا. جب اس لومڑی کو جو اپاہج ہے مل سکتا ہے کھانا اس کی وہاں پہ اس جگہ پہ، تو مجھے نہیں مل سکتا. انہوں نے جناب گاؤں شاؤں جانا چھوڑ دیا اور وہاں پہ بیٹھے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر، جب تین دن گزر گئے، پیٹ جو تھا وہ قل ہو واللہ پڑھنے لگا، آنتیں جو ہے قل ہو واللہ پڑھنے لگیں اور حالت جو ہے نزا کی آنے لگی، بے ہوشی طاری ہونے لگی. تو پھر ایک چمتکار ہو گیا. ایک درویش صفت آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ اے بھلے مانس، تو اس بیابان جنگل میں کیا کر رہا ہے اور تیری حالت اتنی غیر کیوں ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اپنا ساری کہانی اس سے گوش گزار کی. تو انہوں نے کہا بھلے مانس، تو نے اپنا لاجک یوز کیا، منطق یوز کیا، دلیل یوز کی، اپنے جذبات کو قابو میں کیا، پر تو نے یہ کیوں نہ سوچا کہ تو ایک شیر بن جائے اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے، تو ان کی جا کے خدمت کرے. تو نے کیوں سوچا کہ تو نے اپاہج لومڑی بننا ہے کہ تجھے کوئی آ کے دے؟ تو منطق، دلیل، ایموشن ہمیں کئی دفعہ صحیح طرف لے جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہمیں غلط نتائج کی طرف لے جاتے ہیں.